اور ساتھ ہی ساتھ اسی مسجد کے صحن کے احاطے میں ڈوم آف راک کی بھی تعمیر ہوئی، جو ایگزیکٹ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر کا آغاز کیا تھا۔ دوستو، اب جب یہودیوں کے دوسرے ٹیمپل کو تباہ ہوئے 2000 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم ان کے لیے آئیڈیل ٹائم ہے کہ وہ تیسرے ٹیمپل کی تعمیر شروع کریں، اور اس ٹیمپل کی تعمیر وہ ایگزیکٹ اس مقام پر کرنا چاہتے ہیں جہاں ڈوم آف راک مسجد اقصی کے صحن کے احاطے میں موجود ہے۔ دوستو، آج کل انٹرنیٹ پر اسرائیل میں یہودیوں کی طرف سے ریڈ ہائفر یا لال گائے کو ذبح کرنے اور تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کے بارے میں کافی چرچا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس موضوع سے جڑی تاریخ، یہودی اور اسلامی نظریات اور حالات حاضرہ کے تمام پہلوؤں سے اس کا جائزہ لیں گے۔ دوستو، ریڈ ہائفر یا لال گائے سے متعلق بات کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ ٹیمپل کے بارے میں جڑی تاریخ اور یہودی نظریات سے پوری طرح سے واقف ہوں۔ دوستو، یہودی قوم نے حضرت سلیمان کے دور میں جو 1000 قبل مسیح کا دور تھا، اس میں وہ عروج پایا جسے وہ آج بھی یاد کر کے اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو حاصل کرنے کے لیے انسپریشن لیتے ہیں۔ دوستو، حضرت سلیمان کے دور میں 1000 قبل مسیح میں پہلا ٹیمپل یا ٹیمپل آف سولمن تعمیر کیا گیا۔ دوستو، یہودی قوم کا یہ ماننا ہے کہ ٹیمپل آف سولمن یا فرسٹ ٹیمپل یا ہیکل سلیمان صرف ایک عمارت نہیں تھی، بلکہ ایک خدا کا گھر تھا، اور وہ خدا سے روحانی رابطے کے لیے اسے استعمال کرتے تھے۔ اور یہاں پر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس فرسٹ ٹیمپل کی اہمیت یہودیوں کے لیے وہی تھی جو آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ کی اہمیت ہے۔ دوستو، یہ ٹیمپل تقریباً 400 سال تک قائم رہا، اور 586 قبل مسیح میں بیبلون کے ایمپرر نیبوخدنیزر نے یہودیوں کی طرف سے ہونے والی مسلسل سازشوں اور بغاوتوں کو کچلنے کے لیے اس ٹیمپل کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس کے بعد تقریباً 70 سال تک بیبلون کے ایمپرر کی طرف سے یہودیوں کو اپنے علاقوں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تاہم 70 سال بعد 515 قبل مسیح میں سائرس دی گریٹ، جو اس وقت ایران کے بادشاہ تھے، انہوں نے یہودیوں کو اپنے علاقوں میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ دوستو، 516 قبل مسیح میں سائرس دی گریٹ کی مدد سے یہودی پہلے تباہ شدہ مندر کی جگہ پر دوسرا مندر بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ پرشین ایمپرر سائرس کو یہودی تاریخ میں بہت اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد 500 سال تک یہ دوسرا بننے والا ٹیمپل اپنی جگہ پر قائم رہا، اور یہودی اس میں عبادات کرتے رہے۔ تاہم حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد 70 عیسوی میں رومن ایمپرر ٹائٹس کی طرف سے ایک دفعہ پھر سے اس دوسرے مندر کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ دوستو، رومن امپائر یہودیوں کے اس قدر خلاف ہو چکی تھی کہ انہوں نے صرف اس مندر کو نہیں گرایا، بلکہ یہودیوں پر سختی سے پابندی لگا دی کہ وہ اپنے علاقوں بالخصوص یروشلم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دوستو، اس کے بعد 600 سال تک یہودی مسلسل رومن استحصال کا شکار رہے، حتیٰ کہ اگست 636 عیسوی میں حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید کی کمانڈ میں رومن امپائر کو مسلمانوں کے ہاتھوں جنگ یرموک میں شکست ہوئی، اور رومن امپائر کا بیزنٹائن چیپٹر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اور اسی جنگ کے نتیجے میں ہوا کہ 600 سال بعد حضرت عمر کی طرف سے یہودیوں کو اپنے علاقوں میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی، تاہم انہیں ان علاقوں میں سیٹلمنٹ کی اجازت نہیں تھی، جو کہ پیکٹ آف عمر کے مطابق تھا، جو رومن امپائر نے شکست کے وقت مسلمانوں سے کیا تھا۔ دوستو، یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ یہودیوں کے خلاف جو نفرت پائی جاتی تھی وہ مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں میں بھی پائی جاتی تھی، اور یہ اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ یہودی بحیثیت قوم ہر ایک کو دھوکہ دے چکے تھے یا دینے کی تیاری میں تھے۔ دوستو، 70 عیسوی میں جب رومنز کی طرف سے دوسرے ٹیمپل کو تباہ کیا گیا، تو اس کے بعد آج تک یہودی اس کی جگہ تیسرا ٹیمپل بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور اس بات کو آج 2000 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ دوستو، 7ویں صدی عیسوی میں جنگ یرموک میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، تو اس کے بعد سے موجودہ اسرائیل میں مسلم تہذیب و تمدن اور تعمیر و ترقی کا امیہ خلافت کے دور میں ایک نیا دور شروع ہوا، اور 690 سے 705 عیسوی کے درمیان یہاں مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ اسی مسجد کے صحن کے احاطے میں ڈوم آف راک کی بھی تعمیر ہوئی، جو ایگزیکٹ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر کا آغاز کیا تھا۔ دوستو، اب جب یہودیوں کے دوسرے ٹیمپل کو تباہ ہوئے 2000 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ یہ ٹائم ان کے لیے آئیڈیل ٹائم ہے کہ وہ تیسرے ٹیمپل کی تعمیر شروع کریں، اور اس ٹیمپل کی تعمیر وہ ایگزیکٹ اس مقام پر کرنا چاہتے ہیں جہاں ڈوم آف راک مسجد اقصی کے صحن کے احاطے میں موجود ہے۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ آج کل لال گائے یا ریڈ ہائفر کا جو بہت زیادہ تذکرہ ہو رہا ہے وہ بھی دراصل اسی تیسرے ٹیمپل کی تعمیر کے لیے ایک سٹیپ ہے۔ دوستو یہودی نظریات کے مطابق تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر اس قدر عظیم اور مقدس کام ہے کہ یہاں پر تعین ہونے والے مذہبی اسکالرز کو پوری طرح پاک ہونا چاہیے، اور انہیں پاک کرنے کے لیے لال گائے یا ریڈ ہائفر کو ذبح کر کے ان کو جلا کر ان کی راکھ پانی میں شامل کر کے ان مذہبی اسکالرز کو غسل دیا جائے گا، جس کے بعد وہ اس قابل ہو سکیں گے کہ وہ تھرڈ ٹیمپل کا انتظام کو سنبھال سکیں۔ دوستو اسرائیلی روایتوں کے مطابق اس گائے کے لیے جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں بتائی گئی نشانیوں سے کافی مختلف ہیں، اور یہاں ہم اس ویڈیو میں اپنا فوکس انہی نشانیوں پہ کریں گے جو یہودیوں کا نظریہ ہے یا جن عقائد پر وہ بلیو کرتے ہیں۔ اور اسرائیلی روایتوں میں ان نشانیوں کے مطابق یہ گائے تقریباً 3 سال کی ہونی چاہیے، اور وہ سر سے پاؤں تک مکمل ریڈ کلر کی ہونی چاہیے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں بھی ریڈ کلر کے ہوں۔ اس سے پہلے اس سے کوئی کام بھی نہ لیا گیا ہو اور نہ ہی وہ حاملہ ہوئی ہو۔ دوستو اسرائیل میں تو ان نشانیوں کی حامل کوئی گائے یہودیوں کو نہیں ملی، تاہم امریکہ کی ریاست ٹیکساس سے ان نشانیوں کی حامل 5 گائے کو امپورٹ کیا گیا ہے، جن کو ذبح کر کے ان کی راکھ سے تھرڈ ٹیمپل کا انتظام سنبھالنے والوں کو پاک کیا جائے گا۔ دوستو اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر آخرکار جیوز کے ذہنوں میں اتنا امپورٹنٹ ٹاپک کیوں ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں یہودی قوم کے ذہنوں میں پائے جانے والے عقیدوں کے بارے میں جاننا ہوگا، جس کے مطابق ان کا یہ ماننا ہے کہ جب تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر ہو جائے گی تو تب ہی ان کی مدد کے لیے ایک مسیحا تشریف لائے گا جو جیوز کو پوری دنیا میں غالب کر دے گا۔ تاہم اسلام کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس مسیحا کا انتظار یہودی کر رہے ہیں یا جس کے لیے یہ پورا تردد کیا جا رہا ہے، وہ آج سے 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ کی شکل میں پہلے ہی آ چکا ہے، جنہیں اس وقت کے یہودیوں نے جھوٹا مسیحا یا دجال قرار دیا اور ماننے سے انکار کر دیا، اور ان کے مطابق اصل مسیحا کا آنا بھی باقی ہے۔ دوستو یہاں پر میں اپنے مسلمان ویورز کی رہنمائی کے لیے بتاتا چلوں کہ مسلمانوں اور بالخصوص نوجوانوں کو یہودیوں کی ان شعبدہ بازیوں کی وجہ سے بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق جو بھی مسیحا آنا ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہونا ہے، اور اب جو مسیحا آئے گا وہ جھوٹا مسیحا یا دجال ہوگا، جسے یہودی اصل مسیحا سمجھ کر گمراہ ہوں گے، کیونکہ وہ اصل مسیحا حضرت عیسیٰ کو پہلے ہی دجال سمجھ چکے ہیں۔ دوستو اسلامی تعلیمات سے ہی ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ دجال کے بعد حضرت عیسیٰ کا دوبارہ ظہور ہوگا جو اصل مسیحا ہوں گے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہونا ہے، اور اس کا کوئی بھی تعلق کسی قسم کی ریڈ ہائفر یا لال گائے یا تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر سے نہیں ہے۔ دوستو جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اسرائیل یا یہودیوں کی طرف سے کوئی بھی ایسا کام کیا جا رہا ہے تو عمومی تاثر یہ جاتا ہے کہ شاید تمام یہودی اس میں شامل ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کی ہی بات کریں تو اس کے لیے جو ریڈ ہائفر کی قربانی کا ڈرامہ پوری دنیا میں پیش کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ایک یہودی تنظیم ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کار فرما ہے، جس کی بنیاد 1987 میں رکھی گئی، اور اس تنظیم کے ٹوٹل ایکٹیو ممبرز کی تعداد لگ بھگ 1000 ہے۔ یہ تنظیم پوری دنیا میں تھرڈ ٹیمپل کے لیے نہ صرف لابنگ کر رہی ہے بلکہ فنڈ ریزنگ بھی کر رہی ہے، اور اس کا اثر و رسوخ اس حد تک قائم ہے کہ اسرائیلی حکومت بھی اسے سپورٹ کرنے پر مجبور ہے۔ دوستو اب جبکہ ہمیں اسلامی تعلیمات کی مدد سے یہ تو معلوم ہے کہ یہودیوں کے اس گروپ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی ان کارروائیوں کی وجہ سے روحانی طور پر تو کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے جس سے دنیا کو خطرہ ہو، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اس حرکت کی وجہ سے پوری دنیا کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے؟ تو ایسا سوچنا سراسر غلط ہے، کیونکہ اس کے باوجود کہ جوز کی اس حرکت کی وجہ سے کسی قسم کا دجال نہیں آ رہا، اس کے باوجود سیاسی طور پر دنیا کے امن کو اس سے بہت زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ یہودی جہاں پر تیسرا ٹیمپل تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایگزیکٹ وہی مقام ہے جہاں پر ڈوم آف راک واقع ہے، اور مسجد اقصی اور ڈوم آف راک کی حفاظت اور حرمت دنیا کے 2 ارب مسلمان اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ اب جب جیو کی طرف سے تیسرے ٹیمپل کی تعمیر کے لیے مسجد اقصی یا اس سے ملحقہ علاقے کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچایا جائے گا تو اس کا نتیجہ بدترین ریاکشن کی صورت میں نکلے گا۔
اب تک اگرچہ مسلمان حکومتیں اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکی ہیں، لیکن اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس میں مسجد اقصیٰ یا اس سے ملحقہ ڈوم آف راک کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچتا ہے تو مسلمان حکومتیں اپنے عوام کے غصے کی وجہ سے مجبور ہوں گی کہ وہ اس کا شدید ری ایکشن دیں۔ اور اب جبکہ امریکہ پہلے ہی واضح طور پر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے تو رشیا یقینی طور پر اسلامی ممالک کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور یہاں سے تیسری جنگ عظیم کا شروع ہونے کا خطرہ ہے۔ دوستو، اس سارے مسئلے کا حل اگر ہم ایک لفظ میں دینا چاہیں تو وہ لفظ ہے برداشت۔ ایک دوسرے کو برداشت کر کے، کو ایگزسٹ کر کے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے، اور یہ برداشت یہودیوں، مسلمانوں اور عیسائیوں کی طرف سے ایک دوسرے کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ عالمی دنیا کے امن کو جو خطرہ اس وجہ سے موجود ہے وہ ایک خدا کے ماننے والے ان تینوں مذاہب کے آپس کی لڑائی کی وجہ سے ہی ہے۔ یہ تینوں مذاہب حضرت ابراہیم کو اپنا جد امجد سمجھتے ہیں، لیکن مسائل کے حل کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے اور ایکسٹریم پوزیشنز لیے ہوئے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہودی قوم میں بے پناہ سرمایہ والے لوگ موجود ہیں جو اپنے سرمایہ کی وجہ سے پورے دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کی طرف سے یہودیوں کے وجود سے ہی انکار ایک دوسرے ایکسٹریم کو جنم دیتی ہے جو اسرائیل کو اپنے ظلم اور جرائم چھپانے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کرتے ہوئے ہی ہم مستقبل میں کسی ایسے پوائنٹ پر پہنچ سکتے ہیں کہ جہاں پر امن، خوشحالی اور رواداری کی بات ہو سکے۔ اس زمن میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں جس پہ آپ ضرور غور کیجئے گا کہ جب بھی مسلمانوں کی طرف سے اسرائیل کی جھنڈے کو پاؤں کے تلے روندا جاتا ہے تو ہمیں اس سے دلی تسکین تو ضرور حاصل ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی لاکھوں جیوز کی دل آزاری بھی ہوتی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کے جواب میں کوئی یہودی سعودی عرب کے جھنڈے کی بے حرمتی کرے گا تو اس سے 2 ارب مسلمانوں کی دل آزاری ہوگی۔ یہ ایسے چھوٹے چھوٹے قدم ہیں جن سے دونوں مذاہب کے درمیان خلیج کم ہونے میں مدد مل سکتی ہے، لیکن بدقسمتی سے عالمی مافیاز جن میں سر فہرست وار انڈسٹریز سے ریلیٹڈ لوگ شامل ہیں وہ ایسا کبھی بھی ہوتا ہوا دیکھنا نہیں چاہیں گے، کیونکہ اس سے ان کا اپنا دندہ بند ہونے کا خطرہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسلامی ملکوں کی تنظیم کو بھی مضبوط بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ عالمی سطح پر جیوز کے پروپیگنڈا کا اجتماعی طور پر مؤثر جواب دے سکے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، انفارمیٹیو لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔